بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کی جمال آرائیاں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال ظاہری اور کمال باطنی کی شان کیا ہے۔ وہ جسد اطہر جس نے حضور کی روح اقدس کا گہوارہ بننا ہے، اس کی توانائیوں اور دلربائیوں کا عالم کیا ہے۔ وہ روح اقدس جس نے انوار الہی اور اسرار ربانی کی جلوگاہ بننا ہے، اس کی عظمتوں اور اس کی لطافتوں کی کیفیت کیا ہے۔ اس قلب منیر کی ہمت اور عظیمت کا مقام کیا ہے جس نے اس امانت عظمیٰ کا بار گراں اٹھانا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے، جس کو اٹھانے سے آسمان نے، زمین نے اور فلک بوس کو حصاروں نے اظہار عجز کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنے ہر نبی اور رسول کو جسمانی عیوب سے منزہ پیدا فرماتا ہے تاکہ ان کا کوئی جسمانی نقص لوگوں کے لیے ان کے پیغام حق کو قبول کرنے میں حجاب نہ بنے۔ اس کا کوئی فرستادہ لولا، اندھا، کانا، لنگڑا، بدصورت اور قبیح المنظر نہیں آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن انبیاء اور رسول کا حلیہ مبارک بیان فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب اپنے کمالات رسالت اور نبوت کے ساتھ ساتھ بڑی منموہنی صورتیں لے کر اپنی قوموں کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے تھے۔ ایک دو ارشادات نبوی آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ فرمایا، میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو تمہارے نبی کریم سے زیادہ حضرت ابراہیم سے مشابہت رکھتا ہو، اور نہ کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے جو حضرت ابراہیم سے زیادہ تمہارے نبی کے ہم شکل ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام گندم گو سرخی مائل، طویل القامہ، چھریلے بدن والے تھے، ان کے بال کنگریالے اور ناک اونچی تھی، گویا وہ بنی ازد کے ایک قبیلہ شنو کے ایک مرد تھے۔ رہے عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کی رنگت سرخ تھی، آپ کا قد درمیانہ، آپ کے بال سیدھے تھے، چہرے پر تل تھے، گویا ابھی حمام سے باہر نکلے ہیں۔ سر پر پانی کے قطرے معلوم ہوتے تھے، حالانکہ وہاں پانی کا نشان بھی نہ تھا۔ تمہارے مردوں میں سے عروہ بن مسعود شکل و صورت میں ان کے مشابہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر خوبصورت چہرے والا، دلکش آواز والا، اور تمہارے نبی کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت اور ان کی آواز سب سے زیادہ دلکش ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دائی کی جسمانی ساخت کی دلکشی، اعضاء کا تناسب، چہرے کا خود و خال کی دلاویزی اور نگاہوں کی حیا امیزی اس کی دعوت کو دلوں کی گہرائیوں تک پہنچانے میں ایک فیصلہ کن کردار انجام دیتی ہے۔ قسام ازل جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی، جتنی بڑی دعوت کی ذمہ داری کسی کو تفویض کرتا ہے، ظاہری حسن و جمال سے بھی اتنا خط وافر اس دائی کو ارزانی فرما دیتا ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عالمگیر تھی اور از ازل تا ابد تھی، اس لیے حسن کی ساری رعنائیاں اور جمال و زیبائی کی جملہ دلربائیاں اس ذات اقدس و اطہر میں جمع کر دی گئی تھیں تاکہ حسن کی کسی ادا کا متوالا اس کی بارگاہ جمال میں آئے تو سیر کام ہو کر، شاد کام ہو کر واپس جائے۔ زمانے کے بدلنے سے حسن و جمال کے معیار بدلتے رہے، حالات کے تغیر کے ساتھ پسند و ناپسند کے پیمانوں میں تبدیلی آتی رہے، لیکن یہاں جو بھی حاضر ہوگا، جب بھی حاضر ہوگا، اس کے حسرت زدہ دل کی ہر حسرت پوری کر دی جائے گی۔
کسی کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے بڑے مزے لے لے کر اپنے محبوب کے جمال جہاں آرا اور حسن دل افروز کے بارے میں اپنے قلبی تاثرات کا تذکرہ کیا ہے، جو تکلف اور تصنع سے بالکل منزہ ہے۔ اس حسن سرمدی کی جلوہ سامانیہ تو رہی اپنی جگہ، ان پاکیزہ جلووں کے بارے میں ان کے بے لاگ تاثرات پڑھ کر ہی انسان پر مستی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حضور پرنور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن ظاہری کے بارے میں حضور کے عاشقان صادق کے دل میں اثر کر جانے والے تاثرات کا مطالعہ فرمائیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ داعیہ حق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا چرچا جزیرہ عرب کے گوشہ گوشہ میں گونجنے لگا۔ اس دعوت کے دشمنوں نے کون سا ایسا بہتان تھا جو اس نور مجسم پر نہیں لگایا۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ایک مہم تھی جو تند و تیز آندھی کی طرح دور افتادہ صحرا نشین قبائل کے قلوب و اذہان پر بھی پراگندہ کر رہی تھی۔ انہی دنوں ایک اعرابی کی حضور سے اچانک ملاقات ہو گئی۔ حضور کے دلکش اور پرنور چہرے کو دیکھ کر وہ اعرابی مسحور ہو کر رہ گیا۔ اسے یارا عزت نہ رہا، پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ حضور نے جواب میں اپنا نام نامی لیا۔ بدو کہنے لگا اچھا آپ وہی محمد ہیں جسے قریش کذاب کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ وہ بدو پہ ساختہ کہہ اٹھا لیس ھذا بوجہ کذاب، یہ سیاہ‌باد چہرہ کسی جھوٹے کا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بھلا آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی حقیقت بیان فرمائی۔ اس نورانی چہرے کو دیکھ کر، اس نورانی بیان کو سن کر وہ اعرابی مشرف کا اسلام ہو گیا۔